إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسلام میں دوستی کا معیار، اس موضوع کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، انسان ان سے ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو الفت چاہیے، محبت چاہیے، اور اس کو زندگی میں اس کی باتوں کو سننے والا اور اس کے دکھ درد میں شامل ہونے کے لیے کوئی انسان چاہیے. یہ انسان کا نیچر ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. انسان اکیلے زندگی گزارنے والا نہیں، انسان کو معاشرہ چاہیے، انسان کو سوسائٹی چاہیے، انسان کو لوگ چاہیے جن کے ساتھ وہ زندگی گزارے. انسان کا نیچر جانوروں کے نیچر سے الگ ہے، ان کی فطرت سے الگ ہے. جانور جنگل میں اکیلے رہ سکتا ہے، اسے ساتھی کی ضرورت نہیں، اسے بات کر کے اپنے دکھ اور غم کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی خوشی کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے نیچر میں نہیں ہے. لیکن انسان کے نیچر میں ہے، انسان کے نیچر میں ہے کہ وہ اپنے لائف میں کچھ لوگوں کو قریب کرے، اپنے لائف سے کچھ لوگوں کو قریب کرے، اپنے زندگی سے کچھ لوگوں کو قریب کرے. لیکن کس کو قریب کرے، کیسے قریب کرے، یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں. اور ہماری شریعت کے دین اسلام کی خوبصورتی اور خصوصیت میں سے یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیں ہر موڑ پر تعلیمات دیتا ہے، ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، بڑی سی بڑی چیز ہو، ہر جگہ آپ کو اسلام کی رہنمائی ملے گی، تفصیل سے ملے گی. اور یہی خوبصورتی ہے. خوبصورتی اس پانے میں کہ آپ دوسرے مذاہب دیکھ لیں، اس کو بھی پڑھ لیں، اس کو بھی ریسرچ کر لیں، آپ کو وہ رہنمائیاں نہیں ملیں گی، وہ تفصیلات نہیں ملیں گی جو اسلام کے اندر ملتی ہیں. تو اسلام کے اندر یہ تفصیلات بھی موجود ہیں کہ اگر آپ کو اپنے لائف میں کسی کو قریب کرنا ہے، اپنے لائف سے، اپنے زندگی سے، یا میں یہ کہوں کہ اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو کیسے بنانا چاہیے، دوستی اصل میں دوستی ہے کیا، اللہ رب العالمین کے نزدیک کون دوست ہے،
شریعت کی نگاہ میں کون دوست ہے، ساری تفصیلات، سارے اصول، سارے فارمولے، سارے ضابطے قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اور وہی دوستی حقیقت میں دوستی، وہی دوستی دراصل دوستی ہے۔ باقی دوستیاں اگر وہ اللہ رب العالمین نے جو نظام بتایا ہے، جو سسٹم بتایا ہے، جو فارمولے بتائے ہیں، اس سے ہٹ کے اگر وہ دوستی ہے تو وہ دوستی نہیں، حقیقت میں وہ دشمنی ہے، وہ وبال جان ہے۔ تو دوستی کی جو باتیں ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، کس کو آپ کو دوست بنانا ہے۔ اسی میں سے یہ آیت بھی ہے جس کو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، جو کہ سورۃ الکہف کی آیت ہے، جو اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس آیتوں کو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو بار بار پڑھ رہے ہیں، خطبے کے اندر کسی چیز کو بار بار کہہ رہے ہیں، نماز فجر میں کسی سورت کو خاص پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں پڑھ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے، کوئی رسالہ ہے جسے ہمیں بھولنا نہیں، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تاکہ اس پہ دھیان دو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس میں بہت اہم باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی میں سے ایک سورہ کہف اور اس کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھا، اور اس میں یہی بتایا ہے کہ دیکھیں دوستی کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اس معاشرے میں رہیں گے، سماج میں رہیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، وہاں پر بہت قسم کے لوگ ملیں گے، کوئی مالدار ملے گا، کوئی بزنس مین مائنڈ ملیں گے، کوئی سیاسی آدمی ملے گا، بہت قسم کے لوگ ملیں گے۔ لیکن آپ کو اپنے لائف سے اور اپنے فرینڈ سرکل جس کو کہتے ہیں، قریب کس کو کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، دیندار لوگوں کو پیغام مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن رسالہ ہمارے لیے، میسج ہمارے لیے کہ اگر آپ کو دوستی کرنا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ دوست ایسے چوائس کرنا دیندار ہو۔ آگے یہ بات اس میں یہ بھی ہے کہ دیندار دوست چوائس کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے دوست چوائس کریں گے، مسئلے مسائل آئیں گے، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوگا، کہا دیکھنا اگر ہو بھی جائے کچھ دوستی کرنے کے بعد دینداروں سے کچھ ہو بھی جائے، اس پر صبر کرنا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اگر کچھ ہو جائے گا چھوڑنا نہیں، صبر کرنا۔ کس کے ساتھ؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ رہنا چاہیے جو دیندار ہوں، جن کا کام صبح اور شام نہیں ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والوں ہوں، وہ جنت کی باتیں کرنے والے ہوں، جنت کی طرف لے جانے والے ہوں۔ یریدون وجہ، اور اگر وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں پھر بھی آپ ان کو جانچ لو کہ ان کے دین کی دعوت دینے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، اس میں اخلاص ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ دین کی دعوت دینے والے ملیں گے، لیکن آپ جب ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو آپ کو چیک کرنا ہے۔ یریدون وجہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ بلاتے تو ہوں دین کی طرف، دیندار تو ہوں، لیکن دیکھیں ان کی حقیقت میں ہے کیا، دعوت ہے کیا اللہ رب العالمین کے لیے ہے یا کوئی اور مصلحت ہے؟ اگر کوئی اور مصلحت رہے گی، اگرچہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو بھی ان کو اپنی زندگی سے قریب نہیں کرنا۔ یریدون وجہ، بہت سے لوگ ایسے ملیں گے، دین کی باتیں کریں گے، لیکن ان کی مصلحت کچھ اور ہوگی۔ ایسے لوگ آپ کے فرینڈ سرکل میں داخل نہ ہو، ایسے لوگوں سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے۔ تو پہلی چیز، دیندار ایسے لوگ جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے، جن کے کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، جن کی دعوتیں اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہو۔ آگے دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا اور تفصیلات بیان کی۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی ان لوگوں کے علاوہ آپ کی نگاہ کسی اور کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ صرف اور صرف یہ لوگ، یہی طبقہ دیندار لوگ، اگر آپ کو دوستی کرنا ہے، جن کے ساتھ رہنا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر جانا ہی نہیں چاہیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، ہوگا کیا کہ دنیا کی خوبصورتی میں پھسل جائے گی، دوسروں کی طرف نگاہ جائے گی، مالداروں کی طرف، سیاستدانوں کی طرف، کہیں اور نگاہ جائے گی تو یہ راستہ چھوٹ جائے گا اور دنیا کی خوبصورتی میں پھنس جائے گی۔
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. اور آگے پھر تفصیلات سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ دیکھیں کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. ایسے لوگوں کی بات نہیں سننا، یہ کسی کام کے لائق نہیں ہے، کسی فائدے کے لائق نہیں ہے. باتیں کتنی بھی اچھی کہیں، ان کے باتوں میں کوئی فائدہ نہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہاں پر، یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکے یہاں پر. اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اگر آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہے، نماز اذان ہو رہی کوئی مطلب نہیں آپ کو، سال بھر ہو گیا، مہینے ہو جا رہے ہیں، قرآن نہیں چھوڑ رہے کوئی مطلب نہیں آپ کو، 24 گھنٹے میں سبحان اللہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں کر رہے کوئی مطلب آپ نہیں ہے آپ کو. اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا، آپ کا دل غافل ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ان سے دور رہے، ولا تطع، ان کی باتیں سننا نہیں. تو دوستی کرنا ہے تو جو لوگ دیندار نہیں ہیں، جن کو نماز روزے سے مطلب نہیں، جن کو درست سے مطلب نہیں، تعلیمات دینی تعلیمات سے مطلب نہیں، کچھ بھی کہیں ان کی باتیں قابل قبول نہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کی باتیں اپنے مزاج کے حساب سے ہوگی، خواہشات کے حساب سے ہوگی. ایسے لوگوں کی بھی نہیں سننا، ایسے لوگوں کو بھی دوست نہیں بنانا، ایسے لوگوں کو بھی اپنے لائف سے قریب نہیں کرنا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ جو اپنے مزاج سے چلتے ہیں، ہے نا. دین میں اپنے مزاج سے چلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دین میں اپنا مزاج نہیں چلتا، دین میں اللہ رب العالمین کے اصول، ضابطے اور قانون چلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائف کے ذریعے سے ساری چیزیں بتا دی ہے، جیسے بتا دی ویسے کرنا ہے. مزاج آپ کا چلے گا کافی پینے میں، مزاج آپ کا چل سکتا ہے کہ آپ جا کے جس قسم کا مشروب پینا ہے، پینے والی چیز جو بھی پئیں، کھانے والی چیز کھائیں. دین کا جب مسئلہ آئے گا تو مزاج صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، آپ کے حساب سے نہیں. آپ جب چاہیں گے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں گے، یہ آپ کا مزاج ہے، یہ آپ کا مزاج ہے. ایسے لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں ویسے آپ کو چلنا ہے، آپ کو ویسے چلنا ہے جیسے میں حکم دے رہا ہوں. مزاج نہیں، مزاج کے حساب سے دین نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جس وقت جس چیزوں کو کہا ہے کرنے کے لیے اس کو اسی وقت کرنا، اپنے مزاج سے نہیں چلتا. تو ایسے لوگوں اگر ملیں گے جو اپنے مزاج کے حساب سے چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے بات چیت کرنے سے ممانعت نہیں، لائف سے قریب نہیں کرنا، نہیں تو آپ کا اس کا اثر آپ کے اوپر آئے گا اور آپ برباد ہوں گے، آپ خراب ہوں گے. آگے ایک بات اور ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور کچھ لوگ ایسے ہی ملیں گے جو فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہوں گے، جن کے معاملات حد سے تجاوز کر گئے ہوں گے گناہوں میں. دیکھنا ان کے ساتھ بھی نہیں رہنا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کچھ لوگوں کے معاملات ایسے ہوں گے کہ گناہوں میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو اپنے لائف میں نہیں لانا، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس آیت میں واضح طور سے ہمیں پیغام دے دیا ہے. تو دوستی کرنا ہے، ضرورت ہے، لیکن بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اسلام کی روح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے دوستی ہے کہ نہیں، اس کے بعد آپ دوستی کریں. نہیں تو اگر اپنے حساب سے کریں گے، جب موت ہوگی، جب فرشتے آپ کی روح نکالیں گے، وہیں سے پریشانی شروع ہو جائے گی. وہیں سے وہ آپ کو کہیں گے، وہی بتائیں گے کہ دنیا میں 60 سالہ زندگی میں کیا کیے، کیا ٹائم پاس کیے، کہاں تھے، تم کو کوئی دوست نہیں ملا تھا، اچھے لوگ نہیں ملے تھے، کہاں بھٹکے ہوئے تھے، کہاں بھٹکے ہوئے تھے آپ لوگ. چنانچہ قرآن میں آپ کو آیت ملے گی، اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، کہ جب فرشتے ان لوگوں کو موت دیں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بندہ ظالم ہے، بندہ خود اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے.
خود ظالم ہے، نماز نہیں پڑھتا، خود دین میں اسلام لانے کے بعد اسلام پر عمل نہیں کرتا، اور دوسرے کے بارے میں پریشان رہتا ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تم سے بڑا ظالم کون ہے جو تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اپنے نفس کو جہنم کے راستے پہ لگائے ہو، بات تو کچھ اور کرتے ہو، دوسروں کے ظلم کی فکر، دوسروں پہ ظلم ہو رہا اس کی فکر، اپنی فکر نہیں کہ ہم اپنے نفس پہ خود ظلم کیے ہیں، جو اصل تھا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، جنت میں چلے جائیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں، اپنے نفس سے ظلم کرنے والے ہیں۔ اور جب ایسے لوگوں کے فرشتے جب روح نکالیں گے، جب ان کو موت دیں گے تو ان سے کہیں گے قالوا فیما کنتم، کیوں اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے آئے ہو، کہاں تھے، قالوا فیما کنتم، کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، 30 سالہ زندگی کہاں اس کو بتائے، قالوا کننا مستضعفین فی الارض، کیا جواب دیں گے، سوسائٹی اچھی نہیں ملی، کمزور تھے، کچھ کرنے کے لائق نہیں تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ سب چلے گا نہیں، یہ سب بہانے بازی چلے گی نہیں۔ قالوا فیما کنتم قالوا کننا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے یہی جواب دیں گے، اللہ رب العالمین کی زمین کشادہ نہیں تھی، دوسرے لوگ نہیں ملے تھے، دوسری سوسائٹی نہیں تھی، یہی لوگ ملے تھے جہاں آپ کو خراب ہونا تھا، چینجنگ نہیں کر پا رہے تھے، چینج نہیں کر پا رہے تھے، فتہاجروا فیہا، اگر کچھ گڑبڑی لگی تھی، کچھ ہوا تھا مسئلہ، فتہاجروا فیہا، جگہ چھوڑ نہیں پائے تھے، دوست میں کوئی گڑبڑی تھی، کچھ مسئلہ تھا، دوست کو چھوڑ نہیں پائے تھے، ہے نا۔ اب اگر ایسا نہیں کیے تھے، ظلم کر کے آئے ہو، فاولئک مأواہم جہنم، تو اب ٹھکانہ یہ ہے کہ جہنم میں جانا ہے، اور جہنم سے بری کوئی بھی جگہ نہیں ہے، وسعت مسیرہ۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور بھی آیتیں آپ کو ملیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی اس سلسلے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں دوست تو بنانا ہے لیکن کسی کو بھی نہیں بنانا ہے، کسی کو نہیں، جانچنا ہے، پرکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء علی دین خلیلہ، کہ دوست اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جیسا دوست ویسا اس کا نیچر، جیسا دوست کا اخلاق ویسے اس کا اخلاق، جیسے دوست کی فکر ویسے اس کی فکر، جیسے دوست سوچتا ہے ویسے یہ سوچتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے اخلاق پر ہوتا ہے، وہ جیسا سوچتا ہے ویسے یہ بھی سوچتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی کو جانچنا ہے کہ یہ لڑکا کیسا ہے، لڑکے کو نہیں دیکھیں، آپ لڑکے کو نہیں دیکھیں، لڑکے کے 5 دوست کو دیکھ لیں۔ بہت پریشان ہوتے خاص کر کے ہم شادیوں میں، دیندار ہے کہ نہیں دیندار ہے لڑکا، لڑکے کو نہیں دیکھیں، اس کے 5 دوست کو دیکھ لیں، وہ اسی کی کاپی ہے، وہ اسی کی کاپی ہے، جیسے اس کے 5 دوست ویسا ہی ہے۔ اگر اس کے 5 دوست گٹکا کھانے والے ہیں، یہ گٹکا کھانے والا ملے گا، یہ 5 دوست بے نمازی ہیں، یہ بے نمازی ہے، 5 دوست اس کے ٹاپر ہیں، اگر کالج میں ٹاپر ہے تو یہ بھی ٹاپر ہوگا۔ دوست کو دیکھ کے پتہ لگا لیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دوست اپنے دوست کے جیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ دیکھنا دوست کا اثر پڑتا ہے، دوست کے صحبت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے جب دوستی کرنا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، کہ تم میں سے جب کوئی دوست بنانا چاہے فَلْيَنْظُرْ، دیکھے، غور و فکر کرے، جانچے، اس کے بعد جا کے کسی سے دوستی کرے، ایسی ہی دوستی نہ کرے۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان کی، اور پھر کہا کہ دیکھنا دوستی اگر کرنا ہے تو صرف اور صرف دوستی مومنین سے، لا تصاحب الا مومنا، لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے کہ اگر کسی کو اپنا ساتھی بنانا ہے تو صرف اور صرف کون؟ صرف اور صرف مومنین، نیک لوگ، صالح لوگ، انہی لوگ کو دوست بنائے، ان کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنائے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پیسہ بھی خرچ کرنا ہو، پیسہ آپ بہت محنت سے کماتے ہیں، آپ کا پیسہ نہایت قیمتی ہے، اگر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ان لوگوں پہ خرچ کریں، کھلائے ان کو جو متقی، لا یاکل طعامک الا تقی، کہ آپ کا پیسہ فاجر و فاجر لوگوں پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، متقی پہ خرچ ہونا چاہیے۔ فاجر کو کھلاؤ گے گناہ کرے گا، اس کو باڈی، اس کو جب توانائی ملے گی، قوت ملے گی، گناہ کے کام کرے گا۔ اور متقی کو کھلاؤ گے، اس کو توانائی ملے گی، اس کے اندر قوت نشاط آئے گی، اچھا عمل کرے گا تو اس میں آپ کو اجر ملے گا۔
تو یہاں تک بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیسہ اگر خرچ کرنا ہے گندے لوگوں پہ نہیں خرچ کریں، صاف ستھرے لوگوں پہ خرچ کریں. کھلانا ہے تو اچھے لوگوں کو، متقی پرہیزگار لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں. یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور بھی تفصیلات صحابہ اکرام کی اگر بات کریں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے بھی اسی طریقے سے بات کی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں تحر الصدیق، دوستی تلاش کرو، دوستوں کو تلاش کرو، یعنی تلاش کرنے کے بعد دوست بناؤ. آگے انہوں نے تفصیل بیان کری کیوں کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو جب آپ خوش ہیں تو آپ کی خوشی کو بڑھاتا ہے، آپ کی ہمت افزائی کرتا ہے، آپ کو شاباشی دیتا ہے. اور دوسرا اور اگر آپ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اس مصیبت سے نکالتا ہے. یہ ایسا دوست ہونا چاہیے یعنی جو مصیبت میں کام آنا چاہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ دوستوں کو اس طریقے سے آپ کو چوائس کرنا ہے کہ گویا کہ دوست، بلکہ بتایا اس کی تفسیر میں یہ دوست ان دو ہاتھوں کے مانند ہے. دوست دو ہاتھوں کے مانند ہے، یعنی ایک ہاتھ کہ اگر دوست کامیاب ہو رہا ہے تو اس کی پیٹھ تھپتھپائے، اس کو شاباشی دے، اور دوسرا ہاتھ اس لیے کہ اگر وہ کہیں کھڈے میں پھنس گیا، پریشانی میں پھنس گیا تو سہارا دے کے اس کو باہر نکال کے لائے. یہی دوست ہے، یہی دوست جو خوشیوں میں آئے تو آپ کی خوشی کو بڑھا دے، اور جب آپ پریشان ہو تو آپ کو پریشانی سے باہر نکل جائے. یہی حقیقت میں دوست کی ڈیفینیشن، دوست کی تعریف یہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے عربی میں الصدیق عند وقت الضیق، الصدیق وقت الضیق یا الصدیق عند وقت الضیق، کہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، پریشانی میں کام آئے. تو دوست اصل میں وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے اور جو آپ کو جب بھی آپ کہیں پریشان ہو تو آپ کو سہارا دیتے. اس لیے جب آپ کہیں بھی جائیں پہلی فرصت میں آپ ایسے دوستوں کو تلاش کریں جو آپ کو مصیبتوں میں سہارا دینے والے ہیں. اس لیے شعراء نے بھی اس بات کو کہا ہے، عرب کے شعراء نے بھی اس بات کو کہا ہے وَإِن كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ وَإِن كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ وَلَا تَصْحَبِ الْأَرْضَ فَتَرْدَى مَعَ الرَّدِي، کہ جب آپ کہیں رہو، کسی سوسائٹی میں رہو، کسی جگہ پہ آؤ تو اس سوسائٹی میں تلاش کرو کہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں. چوائس اس میں تلاش کرو، ڈھونڈو کہ اچھے لوگ کون ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان سے دوستی جماؤ. وَلَا تَصْحَبِ الْأَرْضَ فَتَرْدَى مَعَ الرَّدِي، سڑے لوگوں کو، تھرڈ کلاس لوگوں کو، نیچ قسم کے لوگوں کو ان کو دوست نہیں بناؤ. اگر ان کو دوست بناؤ گے تو انہی کے جیسے تھرڈ کلاس ہو جاؤ. فَتَرْدَى مَعَ الرَّدِي، تھرڈ کلاس والوں کے ساتھ تھرڈ کلاس ہو جاؤ. تو دوستی بہت اہم چیز ہے، اس کو سوچ سمجھ کے بنانا ہے اور اس میں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمیں وقت ضرورت فائدہ کون دے سکتا ہے. اب اس نظریے سے اگر ہم دیکھیں اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی کب ہو سکتی ہے. ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی کب ہو سکتی ہے؟ وہ ہو سکتی ہے مرنے کے بعد، ہو سکتی ہے قیامت کے دن. قیامت کے دن جو پریشانیاں ہوں گی اس سے بڑی پریشانی دنیا میں جو بھی آپ تصور کریں، کچھ دنیا کی کتنی بڑی بھی پریشانی ہو، کتنی سی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن جو پریشانیاں ہوں گی اس کے مقابلے میں کوئی پریشانی نہیں. وہ پریشانی ہے ہی، اصل پریشانی تو قیامت کے دن، اصل پریشانی تو اس وقت ہے جب آپ قبر سے نکالے جائیں گے. میدان محشر میں جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں، اصل پریشانی کہ جہاں پر آپ کو سورج جو ہے بہت قریب نظر آئے، سورج بہت قریب کر دیا جائے گا، آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے. معلوم ہے سب کو، ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں اس بات کو کہ آسمان نہیں ہے، سورج قریب کر دیا جائے گا. اور ذرا ابھی تصور کریں کہ سورج اتنا اوپر ہے، اتنا اوپر ہونے کے بعد 45-46 ڈگری سیلسیس اگر ہو جائے تو کیا حالات ہوتے ہیں، اگر 60 ہو جائے تو کیا ہوں گے. اتنا اوپر ہے، اگر 60 ہو جائے تو کیا ہوں گے، ہم اس کو جان سکتے ہیں. اب اگر ایک دم قریب ہو جائے قیامت کے دن تو کیا ہوگا. اور اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ اتنا قریب ہوگا کہ جیسا آدمی کا گناہ ہوگا اسی حساب سے ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو. وہاں پر ضرورت پڑے گی انسان کو سائے کی. اس وقت آپ کو سایہ کون دلا سکتا ہے، اس وقت آپ کو سہارا کون دے سکتا ہے، اس مصیبت کے وقت آپ کے ساتھ کون کھڑا ہو سکتا ہے، اس سے تلاش کرنا اس دنیا میں، اس کو دوست بنانا ہے.
اور کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حدیث کے اندر، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب یہ پریشانیاں ہوگی، لوگ سایہ تلاش کریں گے، سایہ نہیں ملے گا. 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو سایہ مل جائے گا. ان میں سے آپ نے 7 لوگوں میں سے جو باتیں بتائی، ان میں سے ایک لوگ وہ بھی ہوں گے، ایک جماعت یا ایک زمرہ، ایک قسم کے وہ لوگ بھی ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ، کہ 2 لوگ تھے، دونوں کی دوستی دنیا میں کس لیے تھی؟ تحابان فی اللہ، اللہ رب العالمین کے لیے دوستی تھی. تو ان دونوں کو سایہ ملے گا. تو دنیا میں ایسے لوگ کو تلاش کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں تلاش کرنا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ کو قیامت کے دن جب یہ پریشانی آئے اس وقت آپ کو فائدہ دے دے. وہی حقیقت میں دوست ہے. اگر وہاں کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا تو آپ یہ جان جائیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس دنیا کے اندر، صرف آپ سے فائدے لے رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بھی باتیں آپ کو ملیں گی کہ جب پریشان ہوں گے کہ دوست کس طریقے سے پریشانی میں دوست کے کام آئے گا، اگر اچھا ہے تو کیسے کام آئے گا. قرآن میں یہ باتیں موجود ہے یا حدیث کی تفصیلات میں آپ پڑھیں گے کہ جنتی ایک آدمی جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں انٹری کرتے ہی اس کو یہ محسوس ہوگا کہ کچھ لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، کچھ لوگ نظر نہیں آ رہے. اور جب نظر نہیں آئیں گے تو جنت میں داخل ہونے کے باوجود بھی تھوڑا سا غمگین ہوگا وہ. اور ہم لوگ بھی جب کہیں جاتے ہیں گھومنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہو، دوست ہو تو زیادہ اچھا لگے گا، سارے ایک فیملی ہو، خاندان ہو، کچھ لوگ ہو تو اچھا لگے گا. اکیلے کوئی نہیں جاتا ہے گھومنے والی جگہ پہ، جہاں انجوائے کرنا ہے، فل جو ہے مزے لینا ہے، اچھے سے نفس کو وہاں پر ایسی جگہ جانا ہے جہاں نفس کھل جائے، کھل اٹھے، جہاں نعمتیں ہی ہوں. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا دوست بھی ہو اور جو ہے ہمارے ماں باپ بھی ہو، خاندان بھی ہو. یہی فیلنگ ہوگی انسان کے جنت میں داخل ہوتے ہی، نعمتوں کو دیکھنے کے بعد. جیسے ہی قدم رکھے گا، پہلا ہی قدم جنت میں رکھے گا، نعمتیں جب اس کو ملیں گی تو اس کو مزہ آئے گا. اور جیسے ہی مزہ آئے گا فوراً تلاش کرے گا دوست کہاں ہے، دوست کہاں ہے. دیکھے گا کہ دوست نہیں مل رہا ہے تو اللہ رب العالمین سے پوچھے گا، جا کے اس سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین میرا ایک دوست ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا جنت کے اندر. اللہ رب العالمین اس کے بغیر مجھے جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، مجھے وہ یہاں چاہیے، مجھے یہاں چاہیے، جنت میں میرے ساتھ چاہیے. اللہ رب العالمین اس کی عزت کرتے ہوئے، اس مومن انسان کی، اس صالح بندے کی، اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے، اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس کے دوست کو جنت سے نکال کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئے گا. لیکن جہنم سے نکلنے کی شرط ایک ہی ہے، جہنم سے نکلنے کی اور جنت میں داخلے کی شرط ایک ہی ہے، جنت میں انٹری کی شرط ایک ہی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. توحید آپ کا صحیح ہے کہ نہیں، توحید آپ کا مضبوط ہے کہ نہیں، توحید کو آپ اس دنیا میں سمجھے ہیں کہ نہیں. توحید جنت میں داخل ہونے کی کنجی ہے، چابی. توحید نہیں ہے تو کوئی بھی جنت میں داخل نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا. توحید اگر آپ کی ہے، توحید میں آپ کی گڑبڑی نہیں ہے، آپ شرک نہیں کرتے ہیں، تو اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چانس ہے کہ کسی نہ کوئی آپ کو یہاں پر جنت میں لے آئے. اور لیکن شرک ہے تو پھر کوئی چانس نہیں، شرک ہے تو آپ کے اعمال بھی چاہے جتنے اچھے کیوں نہ ہو کوئی چانس نہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توحید پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، توحید کو سیکھنے کی ضرورت ہے، توحید پر ٹائم لگانے کی ضرورت ہے. اور جب ٹائم نہیں لگائیں گے آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید آپ کے نزدیک کوئی اہم چیز نہیں ہے، اور جب اہم چیز نہیں ہے تو پھنس جائیں گے. اس لیے اس کو اسی دنیا میں اہم بنائے، اسی دنیا میں اہم بنائے. اور میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ جنت میں آپ کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، جو چیز ملے گی اسی دنیا کی بنیاد پر. جنت دار الجزا ہے، یہاں عمل، یہاں جیسا عمل آپ کا یہاں رہے گا اسی حساب سے آپ کو جنت ملے گی. جنت میں جانے کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا. اس لیے آپ یہیں سے تلاش کریں، یہیں سے سوچنے، یہیں سے کوشش کریں کیسے ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر دوست اچھے ایسے لوگوں کو دوست بنائیں کہ جو آپ کو وہاں کام آ جائے، کہ اگر آپ وہاں چلے بھی گئے تو آپ کو جنت مل جائے. اور اگر آپ کے درجات کم ہو گئے، آپ بلند درجے پہ نہیں جا پا رہے ہیں، تو اگر اچھا دوست ہوگا، نیک دوست ہوگا تو آپ کے درجات کو بھی بلند کرا دے گا. اسی لیے ہمارے اسلاف جو ہے وہ یہ کہتے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے احب الصالحین ولست منہم،
احب الصالحین ولست منہم. امام شافعی سنیں آپ، یہ باتیں کون کہہ رہا ہے اور ہم کیسے مگن ہیں، ہم کس دنیا میں ہیں. ہم اپنے آپ کو سیدھا جنت میں جانے والا سمجھتے ہیں. امام شافعی اتنی خدمت کر کے گئے، ان کے علم کے نور سے روزانہ ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں احب الصالحین، کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، نیک لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں. محبت کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، میں صالح نہیں ہوں، اپنے آپ کو کہتے ہیں میں نیک نہیں ہوں، میں محبت اسی لیے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن مجھے ان لوگوں کی سفارش مل جائے. تو نیک لوگوں سے محبت کرنا ہے، نیک لوگوں سے محبت کرنا ہے. اس دنیا میں بھی محبت کرنا ہے، مطلب ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کے ساتھ اگر دنیا میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنا ہے. یہ ہے محبت، ہے نا. صرف بولنا نہیں ہے زبان سے، ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے. یہاں آپ ان کو جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں آپ ان سے دور کرائیں گے تو پھر وہ قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے، ہے نا. اور یہی منظر جب کفار دیکھیں گے کہ ایک انسان جہنم میں تھا، اس کو نکال لیا گیا، اس کو جنت میں لے جا کے داخل کر دیا گیا، اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ قرآن نے اس کو بتایا ہے. کیا کہیں گے وہ؟ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. وہ یہ دیکھیں گے تو کہیں گے ارے تو باہر چلا گیا، کون تھا؟ کوئی ہے کیا ہماری بھی کوئی سفارش کر دے؟ جہنمی جب یہ دیکھیں گے کہ باہر نکل گیا، اس وقت وہ سوچیں گے فما لنا من شافعین، کہ ہمارے پاس تو کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی اچھا دوست ہے جو ہمارے کو سفارش کر کے یہاں سے لے جائے. قرآن میں بات موجود ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا بیان کیا ہے کہ ایسی ہی ہوگا اور ایسی ہی ہوگا. آپ ابھی کچھ بھی سوچ لیں، آپ کے دماغ میں کچھ بھی وسوسہ آ جائے، قرآن میں جو بات ہے وہ سچ ہے، وہ ایسی ہوگا جیسے اللہ رب العالمین نے کہا ہے. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. پھر وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین اگر تو دوبارہ ہم کو بھیج دے تو ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، مومن بن کے آئیں گے، اچھے دوست بنا کے آئیں گے. لیکن اللہ رب العالمین دوسری جگہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ یہ لوگ اعتراف کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ ان کو نکال دیا جائے جہنم سے، لیکن نکالا نہیں جائے گا. سخت قسم کا اللہ رب العالمین ان کو جواب دے گا، سخت غصے کا اظہار کرے گا اور اس طریقے سے ان کو ڈانٹ کے بھگائے گا جیسے کسی جانور کو ڈانٹ کے بھگایا جاتا ہے. قرآن میں بات موجود ہے. یہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے بدبختی کی ہے اس دنیاوی زندگی میں، صرف ٹائم پاس کیا ہے. میں اعتراف کرتا ہوں میں نے ٹائم پاس کیا ہے، میں نے خراب کیا ہے. غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہم گمراہ لوگوں میں سے تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. کہ ہمارے رب تو ہمیں آج جہنم سے نکال دے، ہم اعتراف کرتے نکال دے. اب اگر ہم جائیں گے دوبارہ دنیا میں، پھر اگر گڑبڑ کر کے آئیں گے تو پھر ہم ظالموں میں سے ہوں. اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ مجھ سے بات نہیں کرو. ٹائم کم ملا تم کو، نعمتیں کم تھی میری، وہاں نہیں سدھر سکے تھے 30 سالہ 60 سالہ زندگی میں، اب مجھ سے کہتے ہو کہ میں صحیح ہے سدھر کے آؤں گا، کوئی چانس نہیں. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، سفارش کے چکر میں نہیں رہو اور یہاں سے نکل جاؤ، ذلیل ہو کے نکل جاؤ. ولا تکلمون، اور مجھ سے ذرا بھی بات نہیں کرو، بالکل بات نہیں کرو. آگے جو اللہ رب العالمین نے باتیں کہی ہیں اس کو سنو، قرآن کے ترجمے پڑھو. یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، یہ قرآن کے ترجمے ہمیں ہی پڑھنا ہے، کسی اور کو نہیں پڑھنا. فرشتے نہیں پڑھیں گے، کوئی دوسری مخلوق نہیں پڑھے گی، ہمارے لیے. دیکھیں اس میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. کہ تمہیں کچھ لوگ نظر نہیں آتے تھے دنیا میں، انه كان فريق من عبادي، یہ سب باتیں کر رہے ہو، میرے کچھ بندے تھے، عبادی کچھ جماعت تھے، کچھ بندے تھے نماز پڑھتے تھے، فجر میں رہتے تھے، وہ لوگ نظر نہیں آئے تم کو. کچھ بندے تھے قرآن پڑھتے تھے، نظر نہیں آئے. کچھ لوگ جمعہ کے دن کو اہمیت دیتے تھے، وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئے. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ایمان لائے، بار بار کہتے تھے اللہ رب العالمین معاف کر دے، اللہ رب العالمین معاف کر دے، تو رحم کرنے والا ہے، رحم کر. یہ لوگوں پہ نظر نہیں پڑی تمہاری، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تم نے انہی کو مذاق بنایا. فاتخذتموهم سخريا،
حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. مسئلہ یہ تھا کہ تم انہی کو مذاق بناتے تھے، اماموں کو مذاق، مؤذن کو مذاق، جو درس و دروس کا انتظام کر رہے ہیں ان کا مذاق. ان کے پاس گاڑی نہیں، ان کے پاس کپڑا نہیں، ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس گھر نہیں، وہی تم کو ملے تھے مذاق بنانے کے لیے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک مجھے ہی بھول گئے. حتی انسوکم ذکری، اتنا ان لوگوں کا مذاق بنایا، اتنا ان کو آپ حقیر سمجھنے لگے کہ مجھے ہی بھول گئے، میری کتاب کو بھول گئے، میری باتوں کو بھول گئے. وکنتم منہم تضحکون، اور مذاق بناتے بناتے چلے آئے میرے پاس. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. اور جب تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہمارے ان بندوں کا جن سے دوستی کرنا تھا، جن کے ساتھ رہنا تھا، جب ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو کچھ بولتے تھے تو تمہاری دلیں، تمہاری باتیں ان کے دلوں کو چھید کرتی تھی اور اس پہ وہ صبر کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اور جو لوگوں نے صبر کیا ہے، جو صبر کیا ہے، آج اس کا میں پورا پورا بدلہ دوں گا. اور اگر آپ نے چھید کیا ہے ان کے دلوں میں تو پھر اس کا بھی عذاب بھگتنے کے لیے تیار رہے. کوئی معاملہ آسان نہیں ہے. دین کے معاملے میں کوئی باتیں کہنا آسان نہیں ہے. دین کے معاملے میں دین کی بات، دین کو جو لوگ آگے بڑھا رہے ہیں ان کو مذاق بنانا آسان نہیں ہے. بنائے مذاق، اور اگر مذاق بنائیں گے تو تیار رہے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ میں پورا پورا بدلہ دوں گا. کامیاب یہی لوگ ہیں. تم کو کامیابی یہ لگتی ہے کہ دنیا میں 4 پیسے پا کے تم کامیاب ہو، یا کامیابی نہیں؟ پورا قرآن اٹھاؤ، ڈیفینیشن دیکھو، اس میں کامیابی کی ڈیفینیشن تلاش کرو. آپ کو کامیابی کی ڈیفینیشن اللہ رب العالمین کے زبان سے کیا ملے گی، اس کے کلام میں کیا ملے گی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کرا لے، یہی کامیاب ہے. اور اس کامیابی کے علاوہ آپ جس کو بھی کامیابی سمجھتے ہو وہ کامیابی نہیں ہے. پیسہ ہوگا لیکن یہ صرف دنیا میں، اس کا کام یہ دنیا میں ہی، دنیا میں معاملہ ختم ہو جائے گا. دنیا میں چیزیں ختم ہو جائیں گی، مرتے ہی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. وہ بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. وہ ساری چیزیں صرف اسی لیے ہے کہ آپ اس دنیا کو تھوڑا جی لیں. عیب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو کمائیں، یہ بات عیب نہیں ہے، بری نہیں ہے. عیب کی بات یہ ہے کہ تم بھول جاؤ، نماز کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، آپ کے پاس ٹائم نہیں رہے، دین کے لیے ٹائم نہیں رہے. مسئلہ یہاں پر ہے. اور اگر آپ بھولیں گے تو بھلا دیے جائیں گے، بھولیں گے یہاں پر بھلا دیے جائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ اہم باتیں ہیں کہ آپ کو یہاں رہ کے اس دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتیں دیا، آپ کو یہ جو قیمتی وقت دیا ہے، یہ جو قیمتی وقت ہے، آپ صحت کی حالت میں ہیں، آپ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا سوچیں کہ رہنا کس کے ساتھ ہے، معاشرے میں کس کو قریب کرنا ہے، کہاں کس لائن کس ٹریک پہ جانا ہے. مجھے ایک ہی ٹریک ہے جنت پہ جانے کے لیے، ایک ہی ٹریک ہے، کئی ٹریک نہیں ہے. ایک ہی اہدنا الصراط المستقیم، جس کو ہم بار بار نماز میں طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ٹریک کی ہدایت دے. وہ صراط مستقیم ہے جو ہمیں جنت میں لے جا رہا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس باتوں پر ذرا دھیان دیں، دین کو اہم سمجھیں، دین کو اپنے لائف میں اہم سمجھیں. اور اس سے بڑی، میں بار بار کہوں گا، اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کی ناقدری کریں گے اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. نقصان آپ کو ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا. جس کو نعمت اللہ رب العالمین نے نہیں دیا اس سے اتنا زیادہ سوال نہیں ہوگا. اور جس کو نعمت دیا اسے سوال ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں وہ ہے اسلام، اور اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی جما سکیں، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے قریب کرا سکیں جو ہمیں جنت کے راستے پر لے جائیں، ہمیں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.